وہ کون سا دن ہے جس میں موت واقع ہو تو عذاب قبر سے نجات ملتی ہے؟ جمعہ کے دن۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون سا عمل ہے جو ماں کے قدموں میں جنت دلاتا ہے؟ ماں کی خدمت۔ وہ کون سا عمل ہے جو دل کو صاف کرتا ہے؟ اللہ تعالی کا ذکر۔ وہ کون سا وقت ہے جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت۔ وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں کام آتی ہے؟ نیک اعمال۔ وہ کون سا شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ توبہ کرنے والا۔ وہ کون سی عبادت ہے جو مومن کا معراج ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کو بھگاتا ہے؟ اذان۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو پل صراط سے گزرنے میں مدد دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا عمل ہے جو ہر گناہ کو دھو دیتا ہے؟ سچے دل سے توبہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ فجر کی نماز۔ وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن سایہ بنے گی؟ صدقہ دینا۔ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے؟ اچھے اخلاق۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں برکت آتی ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ وہ کون سی بات ہے جو مومن کو منافق سے جدا کرتی ہے؟ سچ بولنا۔ وہ کون سا درود ہے جو بخشش کا ذریعہ بنتا ہے؟ درود ابراہیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے بابرکت عورت کون سی ہے؟ جس کے اخراجات کم ہوں۔ دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ نیک بیوی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو غربت نہیں آتی؟ فاطمہ نام کی۔ شوہر کو منانے کے لیے بیوی کو کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بولنا۔ کیا وضو کے بعد میک اپ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا؟ 4 ہجری میں۔ وہ کون سا نیک عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ وہ کون سی عبادت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا؟
نماز کو کہا وہ کون سا ذکر ہے جو ہر پریشانی کو دور کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کون سا عمل ہے جو جنت کے دروازے کھولتا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ وہ کون سا شخص ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے؟ سجدے میں جانے والا۔ وہ کون سی چیز ہے جو آخرت میں انسان کے وزن کو بڑھاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کون سا عمل ہے جو والدین کی خدمت کے برابر ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، مگر ماں کی اجازت کے بغیر نہیں۔ وہ کون سی آیت ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے؟ آیت الکرسی۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے؟ صدقہ جاریہ۔ وہ کون سا عمل ہے جو دل کی سختی کو نرم کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ وہ کون سا مہینہ ہے جو سب مہینوں کا سردار ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ وہ کون سی رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں؟ شب قدر کی رات کو۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ وہ کون سی بات ہے جو سب سے افضل صدقہ ہے؟ ہمیشہ اچھا بولنا۔ وہ کون سی عبادت ہے جو فرشتے بھی لکھتے ہیں؟ درود شریف پڑھنا۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے؟ قرآن سے محبت۔ وہ کون ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سا دل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہے؟ خشوع والا دل۔ وہ کون سا عمل ہے جو جہنم سے دور کرتا ہے؟ نماز فجر اور عصر کی پابندی۔ وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں روشنی بنے گی؟ قرآن پاک۔ وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں لے جائے گی؟ سچائی اور دیانت۔ وہ کون سا وقت ہے جب بندے کی سب سے زیادہ بخشش ہوتی ہے؟ رمضان کی آخری راتیں۔ وہ کون سا دن ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں؟ جمعرات کے دن۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جسم اور روح دونوں کو پاک کرتی ہے؟ روزہ۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے دنیا و آخرت سنور جاتی ہے؟ نماز کی پابندی۔ وہ کون سی ایسی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ یاجوج ماجوج۔ دنیا میں پہلی بار زلزلہ
کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ قتل کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں؟ 11 شادیاں۔ آخرت میں کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ نیک انسان کے پاس۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے سورج پلٹ آیا تھا؟ حضرت یوشع علیہ السلام۔ کون سا گناہ کرنے والے انسان کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے؟ شراب پینے والے کے ساتھ۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کھڑے ہوتے ہی انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے؟ جائے نماز پر۔ کس عورت کے پسینے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ شراب پینے والی کے۔ اصحاب کہف کا مشہور واقعہ کون سی سورت میں موجود ہے؟ سورہ الکہف میں۔ بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ خوشخبری کی علامت ہے۔ گھر یا دکان میں مکڑی کا جالا بننا کس چیز کی علامت ہے؟ بے برکتی کی علامت ہے۔ کون سا عمل ہے جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے؟ نماز پڑھنے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں قید کیا گیا تھا؟ ملک مصر میں۔ وہ کون سا عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ توبہ کرنا۔ جنت میں سب سے اونچا درجہ کس کو ملے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے بغیر کون سی چیز نہیں پڑھی جا سکتی؟ قرآن پاک۔ سب سے پہلے حج کس نے ادا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ۔ ایک عورت کی اپنے شوہر پر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی عزت کرنا، فرما برداری کرنا۔ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ دنیا کی سب سے بابرکت عورت کون سی ہے؟ جس کے اخراجات کم ہوں۔ قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا نام سے ذکر ہے؟ 40 پیغمبروں کا۔ وہ کون سا پہاڑ ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے؟ جبل احد۔ کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اثر نہیں کرتا؟ کریلا کھانے والے پر۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی تھی؟
حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ رات کے وقت اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کون سا جانور ہے جو صرف شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ گدھا۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے؟ اچھے اخلاق۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں برکت آتی ہے؟ کثرت سے استغفار۔ شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جاہل انسان پر۔ کون سا عمل جس سے گھر میں رحمت داخل ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے۔ وہ کون سے نبی تھے جن سے اللہ نے طور پہاڑ پر کلام فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگربتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ نمبر 1، اگربتی صرف خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے تو یہ ایک دنیاوی عمل ہے جس کا دین میں کوئی ثواب یا خاص روحانی اثر بیان نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، اسلام میں اگربتی جلانے سے جن یا فرشتوں کے آنے کا کوئی ثبوت قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا۔ نمبر 3، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگربتی جلانے سے فرشتے آتے ہیں، لیکن یہ بات دین کے مطابق ثابت شدہ نہیں ہے بلکہ محض روایتوں اور سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 4، اسلام میں ہمیں خوشبو پسند کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن خوشبو کو روحانی طاقت سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ نمبر 5، فرشتے پاکیزگی، ذکر الہی، قرآن کی تلاوت اور عبادت کی محفلوں میں آتے ہیں، نہ کہ اگربتی یا دھوئیں کی وجہ سے۔ نمبر 6، اگربتی میں بعض اوقات کیمیکل یا غیر شرعی مادے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ اس میں نجاست یا بدبو شامل نہ ہو۔ نمبر 7، لہٰذا اگربتی جلانے سے گھر میں کوئی خاص روحانی مخلوق آتی ہے، یہ بات شریعت سے ثابت نہیں اور ایمان لانے کے لائق نہیں۔ اگربتی صرف ایک خوشبو ہے، کوئی روحانی ذریعہ نہیں۔ اصل میں فرشتے آتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، نہ کہ دھوئیں یا خوشبو کی وجہ سے۔ کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز۔ بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ شوہر کی غربت میں۔ کون سا گناہ کرنے سے انسان کے جسم کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔ دن کے کس حصہ میں بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ نماز کے وقت۔ فرعون کے زمانے میں ہفتہ کتنے دن کا تھا؟ 10 دن کا۔ رحمت کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ کو۔ حرم شریف میں پنکھوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7000 ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ کون سا پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں زیتون کے ساتھ آیا ہے؟ انجیر۔ وہ کون سا عمل ہے جو دل کی سختی کو نرم کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ وہ کون سا درود ہے جو بخشش کا ذریعہ بنتا ہے؟
درود ابراہیمی